الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين شعبان المعظم کے بعد شعبان شریف کا ماہ مبارک ختم ہو رہا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اکثر تو یہ ہوتا کہ آپ جمعۃ المبارک میں خطبہ ارشاد فرماتے اور اطراف و اکناف سے دور و نزدیک سے سمندر کے ساحل سے جدہ کے سواحلی علاقوں سے مکہ معظمہ کے قرب و جوار مدینہ عالیہ کے قرب و جوار اور جہاں تک ہو سکتا لوگ جمعہ شریف کے دن
جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے مدینہ عالیہ کی مسجد شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ اصل تو مقصد حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ آرزوئیں اور تمنائیں بھی وابستہ ہوتی کہ نبی رحمت علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور وہ خطبہ وہ ہوگا جو کسی کتاب سے دیکھ کر نہیں ہوگا، حضور کے سینہ اقدس سے ظاہر ہوگا۔ کتابوں کو پڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم حاصل نہیں ہوا، بلکہ علم آپ کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا۔ آپ جو فرماتے ہیں وہی علم ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں، تبیین میں، توضیح میں، وضاحت میں آپ جو کچھ فرما دیں وہی قرآن کریم کی تفسیر ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اور بھی مجھے علوم عطا فرمائے گئے ہیں۔ مثلہ معہ، تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے اور خطبہ سننے کے لیے دور و دراز سے حضور علیہ السلام کے غلام حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص مسئلہ ہوتا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا کہ اعلان کر دو کہ حضور خطبہ ارشاد فرمائیں گے، لہذا لمحہ بھر کی دیر ہوتی کہ مسجد مبارک بھر جاتی تھی۔ یہ ان لوگوں کا ذوق زیارت تھا، سرکار کے حکم کی تعمیل میں ان کی جاں سپاری تھی، اور ایمان کی رفتوں برکتوں کا ان کے لیے یہ تقاضا تھا کہ وہ حضور یاد فرمائیں تو کوئی پیچھے رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ پھر اسپیشلی نبی رحمت علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، وہ صحابہ کرام جس قدر ہو سکتا جلدی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو جاتے، اور پھر وہ حاضری کیا ہوتی کہ قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی حکمتوں کا عظیم اظہار ہوتا، اسلام بھی وہی، عرفان بھی وہی، مقصد قرآن کریم بھی وہی۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ اعلان فرما کر احباب کو، غلاموں کو، صحابہ کرام کو اکٹھے کر دیں۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تاریخ میں ایک منفرد صحابی ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں، اطوار میں، احوال میں زندگی گزاری، اور خوش قسمتی کے انتہا ہو گئی کہ جب خاتمہ حضور کے قدموں میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضور نے ہمیں خطبہ دیا، اور آپ کا خطبہ کوئی معمولی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ خطبات غار حرا سے نزول اجلال فرمانے سے چلے اور مزار پر انوار میں جلوہ گر ہونے تک رہے، اذاں بعد آغاز قیامت سے چلے، اور پھر کائنات کی تقدیر کا فیصلہ بھی حضور کے خطبہ مبارک پر ہوا۔ اس وقت بھی خطبہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تم میں سے کسی کی کوئی عادت اور کوئی فعل چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے اور اس کا اعلان ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن صرف تم ہی نہیں، روح الامین بھی اور فرشتے بھی صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی یوں کہیے کہ جلال قدرت اپنے مقام عرفہ پہ ہوگا، جلال کی قہری تجلیات سے کائنات کانپ رہی ہوگی، اور اس قدر غلبہ ہوگا جلال الہی کا کہ کوئی بول نہیں سکے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکے گا، ملائکہ بھی دم بخود، قدسی دم بخود، حاملین عرش دم بخود، کروبیاں درجہ بدرجہ سب فرشتے دم بخود، بلکہ حضرات گرامی انبیاء و رسل علیہم السلام بھی دم بخود ہوں گے۔ جلال حق کا اس قدر جلوہ ہوگا، ذات حق کی قہری تجلیات اس قدر ظاہر ہوں گی کہ کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن شریف ہے۔ مولا کریم کوئی نہیں بولے گا، فرمایا ہاں ایک بولے گا، ایک بولے گا۔ وہ کون ہے؟ فرمایا الا من اذن له الرحمن، مگر وہ بولے گا جس کو حضرت رحمان اجازت دے گا، نہیں دے چکا۔ یہاں سے اہل سنت کی راہ اور غیروں کی راہ جدا جدا ہوتی ہے۔ لوگ یہاں آذنا یأذن اذنم، اس کا ترجمہ ماضی کا بمعنی مضارع کرتے ہیں۔ مجھے تسلیم ہے کہ قرآن شریف میں ماضی جو ہے یہ بمعنی مضارع بھی استعمال ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ جو ہے اکثر اس میں یہ ماضی کے صیغے بمعنی مضارع ہی آئے ہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت، یاد کرو جب کہ آسمان پھٹ جائیں گے۔ ماضی کا صیغہ ہے، پھٹ گئے نہیں، پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یاد کرو جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
یہ 30ویں پارے میں اکثر صورتیں ان کے یہ سیغے جو ہیں یہ ماضی کے ہیں لیکن بمانے مضارع ہیں، لیکن ہر مقام پہ نہیں ہے، ہر مقام پہ نہیں۔ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں ماضی اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے الا من آذن، یاد آنو نہیں، الا من آذن لہ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یتکلمون الا من آذن لہ الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے چکا۔ اب یہ ایک غیب ہے، یہ خبر غیب کی خبر ہے، قرآن شریف میں اس کا نام مبارک نہیں آیا جس کو اذن دیا جا چکا ہے۔ جب قیامت میں کوئی نہیں بولے گا، نہ انبیاء، نہ مرسلین، نہ ملائکہ، نہ کروبیاں، نہ انسان، نہ جنات، کوئی نہیں بولے گا۔ لا یتکلمون، نہیں بولیں گے۔ آگے فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، صرف وہ بولے گا جسے رحمان اجازت عطا فرما چکا۔ یہ ماضی ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آئے گی لیکن جسے قیامت کے دن بولنے کی اجازت ہے اسے اذن مل چکا ہے، اسے اس جہان میں اذن مل چکا ہے۔ جہاں نجدیوں کو ذلت ہوئی، انہیں کہا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ہوگا کون نہیں، یہ غلط ہے۔ حدیث شریف میں میرے آقا نے نام لے کر بتایا ہے کہ کون بولے گا۔ تمہیں کیا پتہ ہے؟ تم کیا جانو؟ تم صرف یہی جانتے ہو کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو ماضی ہے، ایک مضارع ہے، ایک مستقبل ہے، جی ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، بس یہیں تک رہ گئے ہو۔ قرآن پاک کا فلسفہ، قرآنی علوم تو اسے بہت ورا ہے، بہت ورا ہیں۔ تو رب العزت جل مجد العظیم نے فرمایا الا من آذن لہ الرحمن، مگر جسے حضرت رحمان اجازت عطا فرما چکا، وہ خطبہ وہ بولیں گے، وہ کلام کرے گا جسے اللہ کریم حضرت رحمان الا من آذن لہ الرحمن۔ اب اگر ان لفظوں پہ آپ غور کریں تو بڑی حقیقتیں کھلتی ہیں۔ الا من آذن لہ اللہ، یہ نہیں کہ مگر وہ بولے گا جس کو اللہ اجازت دے چکا، نہیں، رحمان اجازت دے چکا۔ اس میں جلالت کی بجائے اس میں جمال استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ساری کائنات چپ ہوگی، بول نہیں سکے گی، تو جس کو رب کریم نے اجازت دے رکھی ہے وہ جب بولے گا تو رب ذوالجلال کے اسم رحمان کی تجلی کے سائے میں بولے گا، وہاں پھر جلال نہیں بلکہ جمال ہوگا۔ البتہ اس کا خطبہ رحمت ہوگا، کیونکہ آذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے چکا۔ یہ تو ہے قرآن شریف، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کے ساتھ مجھے اور علم بھی اسی جیسا عطا ہوا ہے۔ اب اس کی تفسیر حدیث پاک ہے، اس کی تفسیر حدیث پاک ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یہ تفسیر قرآن کا دوسرا درجہ ہے کہ کبھی تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی کرتا ہے اور کبھی قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر حدیث شریف سے ہوتی ہے، اور کبھی حدیث شریف کی تفسیر بھی حدیث شریف سے ہوتی ہے، کبھی حدیث پاک کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے۔ یہ طلبہ سے متعلق باتیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں الا من آذن لہ الرحمن قرآن ہے، اس کی تفسیر حدیث شریف میں ہے۔ مشکات شریف نے بحوالہ صحاح
یہ حدیث شریف نقل کی ہے کتاب فضائل سید المرسلین میں، یہ حدیث شریف موجود ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم او ولد آدم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، ساری اولاد کا، میں اولاد آدم کا۔ اور یہاں محدثین کے قربان، انہوں نے سرکار کی عظمت کا کوئی نکتہ جو ہے اس کو امت کی آنکھوں سے اوجھل تو نہیں ہونے دیا۔ وہ فرماتے ہیں، حضور یہ فرماتے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، تو کیا آدم علیہ السلام کے سردار نہیں ہیں؟ کیا حضور آدم علیہ السلام کے سردار نہیں ہیں؟ تو پھر ولد آدم کیوں کہہ دیا؟ پھر انا سید ولد آدم، میرے آقا اولاد آدم کے تو سردار ہیں جو صحیح، آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، کیونکہ سرکار کے نور کی توجہ سے ہی تو آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ کا تاج ملا ہے نا۔ تو آپ اولاد آدم علیہ السلام کے بھی، اور آدم علیہ السلام، کیونکہ آگے پھر اسی حدیث کے آگے آتا ہے بیدی لواء الحمد، حضور فرماتے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ جب بول جو کوئی نہیں سکے گا تو خطبہ کون پڑھے گا؟ اب تو جو بھی خطیب توفیق الہی سے خطبہ پڑھتا ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ، یہ بھی الحمدللہ حضور کی امت کے خطباء کا اعزاز ہے کہ رب کریم نے حضور کے صدقے ہم فقیروں کو یہ عزت بخشی کہ تمہارے محبوب بھی میری حمد سے خطبہ شروع کرتے، تم بھی ان کی غلامی میں یہی کیا کرو۔ ہم بھی الحمدللہ، اور پھر صرف خطبہ ہی نہیں، ہمارا قرآن بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن بھی حمد سے، خطبہ بھی حمد سے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب اس کی توجیحات، اس کی شرح، اس کے لیے وقت نہیں ہے، بس صرف ترجمہ ہی عرض کر دیا، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ اشارہ مجھ فقیر کو یہ ملتا ہے، اور بھی ہے، کہ چونکہ بول ہی کوئی نہیں سکے گا تو پھر حمد کیسے کرے گا؟ اس لیے فرمایا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، گویا رب فرمائے گا محبوب اب تو ہی حمد کر، میری حمد کر۔ بیدی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، حضور خطبہ حمد کا خطبہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں اب آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جس کو اذن مل چکا ہے وہ کون ہے، جس کو اذن مل چکا وہ کون ہے؟ جی باتوں باتوں میں اشارے ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن۔ سننے والے کون ہوں گے؟ سننے والے کون ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فقیر حقیر توفیق الہی سے جمعۃ المبارک میں جب خطبہ شروع کرتا ہے تو اہل محبت جہاں سے ان کو توفیق ہوتی آ جاتے ہیں، جی چاہے جتنے بھی آ جاتے ہیں، منڈی سے ہوں، شہر سے ہوں، علاقے سے ہوں، جہاں سے ہوں، توفیق الہی سے وہ آ جاتے ہیں تو یہ سنتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے سننے کی برکت سے مجھ فقیر کو سنانے کی سعادت، آپ کو سننے کی سعادت، دونوں کا بیڑا پار۔ الحمدللہ رب العالمین، دونوں گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ حمد کا خطبہ سنانا سرکار کی سنت ہے، اور سننا صحابہ کرام کی سنت ہے۔
یہ دنیا میں. اب عقبہ میں جب سرکار خطبہ، جب حضور کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا تو پھر فرمایا میرے حمد کے جھنڈے میں آدم و فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے سوا پوری کائنات نبوت تحت لوائی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اب میں پوچھنا چاہوں گا، جھنڈا ملک کا ہوتا ہے اور باقی سارے اس ملک کی رعایا ہے نا، کسی میں دم خم نہیں اور اس کسی میں جرت نہیں ہے، بلکہ خدا کرے پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہے. پاکستان کے در و دیوار پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے. پاکستان کا جناب محترم ہلال کا چاند اور ستارے والا جھنڈا لہراتا ہے، یا پھر پاکستان کے در و دیوار پر مدینے کے تاجدار کے روضہ انور کا جھنڈا لہراتا ہے. اور یہ جو ہم لہراتے ہیں نا، یہ دراصل قیامت کا ہی نقشہ پیش ہوتا ہے، کیونکہ قیامت میں انہی کا جھنڈا ہوگا، یہ بھی انہی کا جھنڈا ہے، یہ بھی انہی کا جھنڈا ہے. آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے علاوہ ساری کائنات نبوت جو ہے وہ تحت لوائی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. فرمایا ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پر، مجھے کوئی فخر. وہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، مجھے فخر نہیں ہے، بلکہ فخر انبیاء کے لیے ہے کہ جنہیں میرا جھنڈا نصیب ہو گیا، جنہیں میرا جھنڈا نصیب ہو گیا. حضرات گرامی، اب جب انبیاء علیہ السلام حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو پھر پتہ چلا کہ حضور ان کو سنائیں گے. یہ حمد کا جھنڈا جو ہے نا، حمد باری تعالیٰ ان کو سنائیں گے، اور حمد وہ ہوگی جو آج تک کسی نبی اور کسی رسول نے وہ خطبہ پڑھا ہی نہیں ہے. ڈر کے کہتا ہوں، سرکار کے ارشاد کا مفہوم ہے حمد باری تعالیٰ کا وہ علم جو حضور اس وقت ظاہر کریں گے کسی نبی پاک آج تک ظاہر نہیں ہوا. خصوصی اللہ تعالیٰ خصوصی خطبہ محبوب پاک پر القاء فرمائے گا. سننے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتحیات. تو آدم بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو جو آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں حضور سردار ہیں نا ان کے، لیکن وہاں کھلے عام نہیں فرمایا کہ انا سید و آدم، نہیں، سید و ولد آدم. اور یہاں اشارہ کر دیا کہ وہ آدم پاک میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن وہاں صراحتاً کیوں نہیں فرمایا کہ میں آدم کا بھی سردار، میں آدم کا بھی سردار. حضرات گرامی، محدثین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سید آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا ہے، کیونکہ آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ انسانیت کے باپ ہیں، اور میرے آقا نے انسانیت کے باپ کا ادب کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں آدم کا بھی سردار ہوں، گرچہ اگلے جملے میں پتہ چل گیا کہ سردار ان کے بھی ہیں. میرے دوستو، تشبیہ نہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، یعنی بیٹا ہے اور ابا حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کا امام ہوں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سب کا. یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنے ابا جی کا بھی امام ہوں. یہ ذرا اوپرے سے لفظ ہے، یہ بدنی سی لفظ ہے، یہ کوئی تھوڑا سا احترام کو میچ نہیں کرتے. اس لیے میرے آقا نے آدم پاک کا نام نہیں لیا، ادب کیا ہے تاکہ امت کی پوری اولاد کو باپ کا ادب کرنے کی سنت نصیب ہو جائے. ادب کرنا چاہیے نا، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کا ادب کریں. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا.
بہرحال اللہ کریم نے قرآن شریف میں فرمایا کہ لا یتکلمون، کوئی بولے گا ہی نہیں، اور کوئی بھی نہیں، فرمایا الا من اذن لہ الرحمن، وہ بولے گا جس کو رحمان اجازت دے چکا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ خطبہ جو ہے نا وہ قاہر پہ کی شان قہاری پہ مبنی نہیں ہوگا، وہ جبار کی شان جبر پہ مبنی نہیں ہوگا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب جو خطبہ دے گا وہ حضرت رحمان کے اسم پاک کی تجلی کے سائے میں، یعنی وہ خطبہ دینے والا رحمت کا خطبہ دے گا۔ ایک بات اور بھی ہو جائے، بیمار بیٹھے ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، جو طبیب ہی نہیں، جو ڈاکٹر ہی نہیں، جسے کوالیفیکیشنز نہیں ہیں، جسے معلومات نہیں ہیں، وہ ڈپلومہ ہولڈر نہیں ہے، اس نے ایلوپیتھک کا ہومیوپیتھک کا علم نہیں پڑھا، اس کے پاس سند نہیں ہے، وہ 100 200 400 مریضوں کو کہہ سکتا گھبراؤ نہیں میں علاج کروں گا۔ تو ڈاکٹر ہے؟ کہتا نہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھتا؟ کہتا نہیں۔ لسٹر کالج میں؟ کہتا نہیں۔ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں؟ کہتا نہیں۔ تو پھر تو کیا کرے گا بھائی؟ یہ تو وہ کہے گا نا جو ڈاکٹر ہو اور علاج کرنا بولو۔ تو پھر میرے آقا نے جو فرمایا کہ جی الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے چکا وہ خطبہ پڑھے گا۔ ہاں جی، تو پتہ چلا وہ خطبہ رحمت پہ مبنی ہوگا۔ اب رحمت کی بات غضب الہی کی تجلیات کے باوجود وہ دے گا جس کو رحمان رحمت کی اجازت دے چکا ہے، دے چکا ہے۔ ورنہ تو تجلیات قہری ہیں، تجلیات جلال ہیں، برس رہی ہیں، انبیاء علیہ السلام کانپ رہے ہیں۔ اتنے میں میرے سرکار فرماتے ہیں مدینہ نابیہ کا شہر کریم ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حضور فرماتے ہیں ایک تو یہ جملہ جو پہلے عرض کی ہے کہ انا سید ولد آدم او ولد آدم ولا فخر بیدی لواء الحمد یوم القیامت آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر۔ وہاں حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، انا خطیبہم اذا انصتوا، جب پوری کائنات بول نہیں سکے گی اس وقت ان کو خطبہ میں سناؤں گا۔ اب اذن لہ الرحمن کو اور انا خطیبہم دونوں کو ملا لو، پتہ چل گیا کہ جب کوئی نہیں بولے گا اس وقت میرے آقا بولیں گے۔ اس وقت رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم نور مجسم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ جب کوئی نہیں بول سکے گا، نہ انبیاء بولیں، نہ رسول کرام بولیں، نہ ملائکہ بولیں، حضور فرماتے انا خطیب۔ اور وہ خطبے میں یہ بھی ہوتا ہے، کبھی رحمت کی بشارت ہوتی ہے، کبھی ڈر بھی ہوتا ہے، کبھی ڈرانا بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ تھوڑ پوجیے قسمت کے ہارے مارے دھکے کھانے والے، تیری قبر میں بچھو، تمہاری قبر میں سانپ، تمہاری قبر میں فلاں کیڑے مکوڑے، اسی کی بات کرتے ہیں، رحمت کی بات ان کی زبان پہ آتی نہیں ہے۔ یہی ہوتا ہے، قبر میں جاؤ گے وہاں کیڑے ہوں گے، وہاں مکوڑے ہوں گے، وہاں سانپ ہوں گے، وہاں بچھو، میں بھی کہتا ہوں ہوں گے، جو اس کے مستحق ہیں ان کے ہوں گے، جو اس کے مستحق ہیں ان کے ہوں گے۔ ہم کب انکار کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں ثابت ہے، ہم نہیں انکار کرتے۔ ہیں قبروں میں بچھو، ہیں قبروں میں بچھو، سانپ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ مضر ہوں گے جو کہ اس لائق ہیں کہ سانپ ان کو ڈنگ مارے ہیں، ورنہ سانپ آزمائش کر کے دے چکا ہے۔ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ٹکرے مار مار کھپ گیا، وہ جتنے بھی تھے نا اژدہا مار مار کے ڈنگ کھپ گئے، وہ تھک گئے، ابو بکر کی ایڑی نہیں ہل سکی ہے، تو ہل نہیں سکی ہے۔
پتہ چلا عشق رسول کا جلوہ ہر کسی طاقت سے بڑا، عشق سید علیہ السلام سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ بقول ڈاکٹر اقبال، ہر کے عشق مصطفیٰ سابان او، بحر و بر در گوشۂ دامان او۔ کہنا یہ ہے انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب چپ ہوں گے خطبہ میں پڑھوں گا۔ اور کیسا خطبہ ہوگا؟ فرمایا ڈر ہوگا، جلال ہوگا، اور زبانیں بند ہوں گی، لرزہ طاری ہوگا، اور اس قدر جلال قہری ہوگا کہ کوئی بول نہیں سکے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا مبشرہم اذا یائسوا، جب نا امید ہو جائیں گے میں کہوں گا نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں بشارت دینے والا ہوں۔ میلاد شریف منانے والوں کی چاندی، کیونکہ سرکار ہم فقیروں کو وہاں بھی خوش کریں گے، یہاں بھی خوش کر دیا۔ انا مبشر ہوں، جو فرمایا کہ میں ان کو بشارت سنانے والا ہوں۔ ادھر سے تجلیات قہری کا ورود ہے، لوگ کانپ رہے ہیں، لفظہ برندام ہیں، زبانیں بند ہیں، گونگ نہیں بول سکتے۔ میرے آقا فرمائیں گے انا مبشر ہوں، میں خوشخبری سناؤں گا۔ کب سناؤں گا؟ اذا یائسوا، جب وہ نا امید ہو جائیں گے۔ اور پھر سرکار نے کھول کر بیان کر دیا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا، سب سے پہلے شفاعت میں ہی کروں گا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ الحمدللہ بڑی تفصیلی داستان ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرما مدینہ علیہ کا شہر کریم، حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب چپ ہوں گے خطبہ۔ میرے آقا کے خطبے سے قیامت کے دن غلاموں کی مشکلیں بولو حل ہوں گی۔ اور وہ مقدس عظیم المرتبت خطیب، اب خطیب کا لفظ کم ہے لیکن چونکہ حضور نے استعمال کیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں انا خطیبہم، میرے آقا فرماتے میں ان کا خطیب ہوں اذا انصتوا، جب چپ کریں گے، چپ ہو جائیں گے سارے۔ اور ڈر کے کہتا ہوں اس کا ضبط اور بھی ہو سکتا ہے۔ انصتوا تو ہے ماضی معروف، اور اس کو ماضی مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ میں نے کیا ہے انصتوا ماضی معروف کا، اور یہ ماضی مجہول بھی ہو سکتی ہے۔ ماضی مجہول پر تو پھر یوں ہوگا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری کائنات کو جلال قہری سے چپ کرا دیا جائے گا اس وقت خطبہ میں پڑھوں گا۔ سب کو چپ کرا دیا جائے گا۔ اور چپ کیوں کرایا جائے گا؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں، جفا کرنے کے لیے نہیں، زیادتی کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم سے پاک، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اور بندوں پر ظلم کرنے کا اس کا ارادہ ہرگز نہیں ہے جی۔ تو پھر چپ کیوں کرائے گئے؟ یہ بات بھی بالکل واضح سی، اگر توجہ فرمائیں تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ جلسہ ہوتا ہے، وعظ ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، میلاد پاک ہوتا ہے، ذکر سرکار ہوتا ہے علیہ السلام، تو پھر منتظمین اور اسٹیج سیکٹری کہتے ہیں سارے حضرات خاموشی سے سنیں، اس لیے کہ اب تمہاری باتوں سے اونچی بات جو ہے وہ حضور کی آمد کا ذکر ہے، لہذا اب یہ سنو۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ فرشتوں سے فرمائے گا چپ کرا دو عرصہ معاشر میں جتنے بھی آئے ہیں، اول آدم سے لے کر قیامت تک جتنی امتیں آئی سب کو چپ کرا دو، اب میرے مصطفیٰ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، حضور کا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔
رب سنائے گا نبیوں دیکھو میرا محبوب کتنا حسین ہے، رسولوں دیکھو میرا رسول کس قدر حسین، خطبے تم نے بھی پڑھے برحق ہیں پر میرے محبوب کا محبوب کی طرح خطبہ بھی لاجواب ہے۔ حضور خطبہ پڑھیں گے اذا انصتو اذا انصتو دونوں ہی صحیح ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ خطبہ، ایک یہ خطبہ مسجد نبوی شریف ہے، اور یہ جمعہ شریف سے ہٹ کر ہے، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کوئی خاص خطبہ، خاص موقع ہو تو سرکار علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے کہ اعلان کر دو، چنانچہ لوگ ایک لمحے کے اندر مسجد پاک میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سرکار کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک نہیں، آج جمعے سے ہٹ کر ایک دن ہے، لیکن شعبان کی 30ویں تاریخ ہے، 30ویں ہے یا 29 ہے، آخری دن ہے شعبان کا۔ حضور نے خطبہ فرمایا، خاطبنا ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور ہم نے وہ خطبہ سنا۔ الحمدللہ آج میں وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل اس کے مطابق ہے، کیونکہ آج تو الحمدللہ رب العالمین رمضان پاک کی 2 تاریخ ہے، ہاں جی، تو لیکن اس دن شعبان شریف کا آخری دن ہے اور سرکار خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قد اضلکم شہر عظیم، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر رحمتوں کا سائبان بن کر عظیم مہینہ آ گیا ہے، عظیم مہینہ آ گیا ہے۔ اضل یضل اضلالا، اضلال ہے ذلہ سے، ذلہ کا معنی سائبان، یہ سائبان آپ کے سروں پہ ہے، چھت کا سائبان ہمارے سروں پہ ہے، کپڑے کا سائبان آپ کے سروں پہ ہے۔ اضل سائبان جو ہے یہ انسان کو نقصان نہیں دیتا، یہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، یہ رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اس میں انسان کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اگر ٹھٹر ہو تو یہ سردی روکتا ہے، اگر گرمی ہو تو یہ گرمی روکتا ہے، یہ موسمی اثرات کو آپ برداشت کرتا ہے، نیچے بیٹھنے والوں تک نہیں پہنچنے دیتا، اور یہ مقدس مہینہ جو ہے یہ بھی اللہ کی ایسی رحمتوں کا سائبان ہے کہ اس کے غضب کی کرنوں کو بندوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اضلکم شہر عظیم، تو پتہ چلا رمضان پاک عظیم مہینہ ہے، رمضان پاک عظیم مہینہ ہے، اور عظیم مہینے کے ساتھ ساتھ آپ اگر توجہ فرمائیں تو پھر سوچنا پڑے گا کہ رب کریم جل مجد العظیم نے جو عظیم مہینہ دیا ہے تو اس میں کوئی عظیم نعمتیں بھی تو ہوگی نا، عظیم نعمتیں بھی تو ہوگی۔ میرے آقا کی امت کی عمر تھوڑی ہے، پہلی امتوں کی عمریں بہت ہی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی 2000، کوئی 1500، کوئی 1000، بعد والے بھی ایسے ہی لمبے قد، لمبی عمریں، لمبی عمریں، اور میرے آقا کی امت میں 100 کو شاید ہی کوئی پہنچتا ہو، ان کی عمریں تھوڑی ہیں، لیکن بے نیاز نے ایک اعلان قرآن شریف میں فرما دیا۔ حضرات گرامی، رمضان پاک کا ماہ سعید ہے، اس لیے مسجد شریف کے خصوصی مصارف کے لیے آپ سے درخواست ہے پہلے سے بھی زیادہ آپ ہمت کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اخراجات بھی بحمدہ تعالیٰ ہوتے ہیں مسجد کے، اور آپ دوستوں کے تعاون سے ہی ہوتے ہیں۔ اب مجھے بار بار کہنے میں بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے،
مجھے ڈسکنیکشن جو ہے میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. گفتگو ہو رہی ہے مسائل پر تو پھر اب آپ کی جیبوں کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے, جوڑیوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. باہر کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلی صف کے 2 آدمی آمین کہتے باقی بولتے ہی نہیں. اللہ توفیق دے. اچھا اگلے آدھے نصف جو ہے وہ تو آمین پچھلے رہ گئے. اللہ سب کو توفیق دے. بس بڑی تسلی ہوگی. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جانے اور آمین کی برکتیں جانے. حضرات گرامی, کہنا یہ ہے نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے غلاموں, ان امتوں کی عمریں جس امت نے ایمان سے کہنا 1000 رمضان شریف گزارا ہو. جی اللہ فرماتا ہے کما کوتبہ علی الذین من قبلکم, یہ میں نے تمہیں پر روزے فرض نہیں کیے, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے. جی اور محدثین فرماتے ہیں مفسرین کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتوں پر روزے. تو ایک وہ امت ہے جس نے 100 برس روزے رکھے, یعنی ان 100 برسوں میں جتنی یعنی روزوں کے مہینے آئے. بعض وہ ہیں جنہوں نے 150, بعض جنہوں نے 200 سال تک, اور بعض وہ ہیں جنہوں نے 1000 سال عمر پائی. ظاہر ہے کہ 1000 سال تک ان پہ وہ روزے کے مہینے آئے تو برکتیں تو لے گئے نا وہ ساری. لیکن اللہ کب پسند کرے کہ محبوب کی امت پیچھے رہ جائے؟ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے. یعنی رب تعالیٰ نے حضور کی امت کو ساری امتوں سے ملا کر بہترین کر دیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسل کی امتیں مجموعی طور پر ان کو قرب کے درجات وہ نہیں ملے جو رب نے آپ کو عطا فرمائے. اب آپ کو سوچنا پڑے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کو نیکیوں کی عمریں بہت ہی, روزے رکھنے کی عمریں بہت ہی, تقوی کے لیے عمریں بہت ہی, اپنی کتابوں کی تلاوت کے لیے عمریں بہت ہی, اور خیرات کے لیے عمریں بہت ہی. ہماری حضور کی امت کی تو عمر تھوڑی ہے, تو پھر یہ بہتر کیسے ہوئی, خیر کیسے ہوئی, خیر امت کیسے ہوئی؟ جی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. بہترین امت کیوں ہو؟ لو پہلا جملہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم, تمہارے سروں پر عظیم مہینہ رحمتوں کا سائبان بن کے چھا گیا. کون سا مہینہ؟ رمضان پاک. تو اس کی وہ سایہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا فیہ لیلۃ, فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینے جیسی نہیں, 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینے سے افضل ہے. اب ایک تو مثلا 1 صدی تو ہو گئی اس امت کی, اور ہر رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. وہ 83 سال 85 سال کے قریب بنتا ہے. اگر صرف 1000 سال کی رکھا جائے نا تو اتنے سال بنتے ہیں. تو جس کو 100 سال میں ہر سال یہ لیلۃ القدر ملے, پہلی امتیں تو پیچھے رہ گئیں, پہلی امتیں تو پیچھے رہ گئیں. اس کی مثال آپ دیں کیسے؟ پہلے وہ لوگ جو مدینہ علیہ, جو مکہ معظمہ حج شریف پہ جایا کرتے تھے حج شریف کے لیے, وہ جب چلتے گھروں سے پیدل چلتے تھے 6 مہینے 1 سال ان کو واپس آتے ہوئے لگ جاتا تھا. سفر جو تھا
پاؤں چلتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر بحری جہاز چلے. بحری جہاز وہ ایک ہفتہ میں پہنچ جاتے تھے, ایک ہفتے میں واپس لے آتے تھے, 2 مہینے وہاں لگتے, 2.5-3 مہینوں میں آ جاتے تھے. جی پھر ہوائی جہاز آئے تو یہ تو پلک جھپکنے کی بات ہے, 2-3 گھنٹے لگتے ہیں کہ مدینہ شریف چلے گئے, وہاں حاضری دی, حج مبارک پڑا, فارغ ہوئے دستور کے مطابق, اور وہاں سے بیٹھے 3 گھنٹوں میں پاکستان آ گئے. معلوم ہوتا ہے سواری جتنی تیز ہو سفر اتنے ہی جلدی طے ہوتے ہیں. میرے دوستوں, میرے آقا کو رب نے نیکیوں کی وہ مراکب عطا کر دیے ہیں کہ ایک رمضان پاک کے صدقے ہی پہلی امتوں کی صدیوں سے آگے نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینے سے. اس پہ جو مفسرین نے بات کی ہے گفتگو وہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی ادب میں جو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے 1000 مرتبہ کہا, قد قلت لک 1000 مرہ, میں نے تجھے 1000 مرتبہ کہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے 100 مرتبہ کہا, بلکہ معنی یہ ہے کہ میں نے بے شمار مرتبہ کہا. 1000 کا نام تو برائے کثرت ہے, ورنہ اس سے مراد ہے میں نے بے شمار مرتبہ کہا ہے. تو رب بھی یہی فرماتا ہے خیر من الف شہر, میں نے تمہیں ایک رات ایسی دی ہے کہ پہلی امتوں کی بے شمار زندگیاں بھی اس کے ساتھ نہیں مل سکتی. تو یہ شہر عظیم ہے رمضان پاک, جس کی ایک رات. اللہ اکبر. پھر سرکار نے یعنی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم نے اس مقدس مہینے کے دنوں کے روزے فرض فرمائے, روزے فرض فرمائے, اور راتوں کا جاگنا نفل فرمایا. دن کو روزہ رکھو اور رات کو بول لو حوصلے کے ساتھ, ہاں دن کو روزہ رکھو, یہ فرض ہے. رات کو جاگو, ساری رات نہیں, کچھ رات. کتنی رات؟ جتنی رات 20 تراویح پڑھ سکو. 20 تراویح میں قرآن شریف کھڑے ہو کے سنو. یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس کی سنت ہے. صحابی فرماتے ہیں پہلی رات جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تراویح پڑھائی, ہمیں نوافل پڑھائے, تو آدھی رات سے رات گزر گئی. دوسری رات پڑھائی تو ایک حصہ رات باقی رہ گیا, اور تیسری رات پڑھائے تو ہم نے بھاگ کر سحری کھائی. ساری رات کھڑے رہے سرکار کے پیچھے اور میرے آقا قرآن شریف سناتے رہے. جی تو یہ رات کا جاگنا گویا تراویح کا قیام ہے, اور دن کا روزہ یہ فرض ہے. سرکار فرماتے اللہ کریم نے فرمایا دن کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو اور رات کو بیدار رہو, تاکہ باقی 11 مہینوں سے تمہاری یہ مقدس مہینہ جو ہے تمہارا دل قبول کرے کہ یہ ان سب سے منفرد ہے, سب سے جدا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سید عالم علیہ السلام جب رمضان پاک آتا تو کمر بستہ ہو جاتی, کمر بستہ ہو جاتے, حالانکہ آپ کی مقدس حیات طیبہ کا ہر لمحہ پوری کائنات کے رمضان سے افضل ہے. حضور کا ہر لمحہ افضل ہے. نرا اس میں روزے ہی نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کے بندو اگر آپ غور کریں بڑے بڑے عظیم واقعات بھی رمضان پاک میں آئے. حضرت سید عالم علیہ السلام کے غلاموں نے میدان بدر میں ڈیرا لگایا, رب نے ان کی شان میں قرآن شریف نازل فرمایا, اور بدر کی جنگ اسی مہینے میں رمضان پاک میں ہوئی. رمضان پاک میں بدر کی جنگ ہوئی. اگرچہ صحابہ کرام کے روزے نہیں تھے کیونکہ سرکار نے روک دیا تھا,
کیونکہ اگر وہ روزے سے ہوں تو پھر کفر کے مقابلہ میں دم خم سے بندہ لڑائی نہیں کر سکتا. وہ تو بے ایمان بڑے کھا پی کے رج کے آئے تھے. ان سے فرمایا تم بعد میں روزہ رکھ لینا, قضا کر لینا, لیکن تم اب میدان جنگ میں بے شک نہ کھاؤ. لیکن حال یہ تھا کہ تھے روزے داروں کی طرح. کیوں کہ جن کو کھانے کے لیے ایک کھجور ایک پاس نہیں ہے تو ان کو اور کھانے پینے کو تھا کیا جی. کھجوریں تک میسر تھیں نہ جن کے پیٹ بھرنے کو. یہ اللہ کے مجاہد تھے, چلے تھے جنگ کرنے, تھے وہ روزوں کی طرح ہی. لیکن بہرحال رمضان پاک میں بدر شریف آیا, انہوں نے بدر کا معرکہ بھی سر کیا. رمضان پاک میں مکہ شریف بھی فتح ہوا, مکہ شریف بھی فتح ہوا جی. تو وہ بھی رمضان پاک میں, بدر بھی رمضان پاک میں, اور اکابر اسلام کے صحابہ کرام کے وصال بھی رمضان پاک میں ہیں. یہ بڑا عظیم اور بڑا پروقار مہینہ ہے جس نے یوں سمجھو اللہ کی ساری رحمتیں اکٹھی کر کے ہمیں عطا فرما دی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. قیامت کا دن ہوگا, رب تعالیٰ ایمان والوں سے فرمائے گا کلو کھاؤ, واشربو اور پیو. اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور سنو, قیامت میں ایمان والوں سے فرمائے گا کھاؤ اور پیو. ہنیئا خوشگوار. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, گزشتہ دنوں میں جو تم نے محنت کی ہے اس کا صلہ یہ ہے وہاں میں نے روک دیا تھا نہ کھاؤ, اب میں کہتا ہوں کھاؤ. میں نے تمہیں روک دیا تھا مت پیو, چاہے زمزم شریف کا چشمہ بھی ابل رہا ہو اس کو پشت کر کے گزر جاؤ, نہ پیو کیونکہ روزہ ہے. اور اب اللہ قیامت میں فرماتا کھاؤ پیو, کھاؤ پیو. اور کافروں کے لیے دنیا میں فرماتا کیا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. او مجرموں, او کافروں, کھاؤ. دنیا میں کافروں سے کہتا ہے کھاؤ, کلو کھاؤ, وتمتعوا قلیلا تھوڑا بہت کھا پی لو, انکم مجرمون تو مجرم ہو. لو اب مجرموں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کھا پی لو. مجرموں کے لیے اللہ مجرموں سے فرماتا کھاؤ, ایمان والوں سے یہ فرماتا کتب علیکم الصیام. کافروں سے کہا مت کھاؤ, کھاؤ. کافروں سے کہا کلو کھاؤ, اور ایمان والوں سے فرمایا. پتہ چلا رمضان شریف میں اپنوں بیگانوں کا امتیاز ہو جاتا ہے. کافروں سے فرماتا ہے وہ کتے کو کون روکتا ہے کھانے سے. کتا جو ہوا, کتا گلی میں پھرے, یعنی گندگی میں پھرے, مرداروں میں پھرے, گدھا روڑیوں میں پھرے, کون روکتا ہے کہ بات کھاؤ. وہ گدھا ہے تو یہ کتا ہے, وہ خنزیر ہے, ان کو کوئی نہیں روکتا. لیکن اکلوتے سے باپ کہتا بیٹے یہ شے نہ کھانا کیونکہ یہ موقع نہیں ہے, یہ وقت نہیں. اتنے برف کے گوڑے تیز ہیں, ٹھنڈے ہیں, کہ نہ کھانا, کہیں گلا نہ خراب ہو جائے. گلا خراب ہو گیا تو تجھے ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے. اس لیے باپ اس کو روکتا ہے, کھوتے کو کوئی نہیں روکتا, کتے کو کوئی نہیں روکتا. کہ جس کا نقصان برداشت نہ ہو اس کو روکا جاتا ہے, اور جو کھاتا کھاتا مرے مرے پرواہ نہیں ہے. فرمایا کلوا وتمتعوا, کافرو بے ایمانو مجرمو, کھا پی لو. صدیق اکبر سے فرمایا نہ روزہ رکھنا, روزہ رکھنا. پتہ چلا روزہ رکھنا ایمان والوں کے ایمان کا حسن ہے. اس لیے نہیں بعض لوگ بے پوہی کرتے, حماقت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی, ہمارے گھر میں کوئی دانے ختم ہو گئے کہ ہم روزہ رکھیں. یہ بے حیائی ہے, یہ بے حیائی ہے. جو ہمیشہ رزق دیتا اسی نے کہا ہے کہ روزہ رکھو. جی جہاں فرماتا ہے رک جاؤ,
قیامت میں فرمائے گا کھاؤ پیو. مولا کریم وہاں روکا تھا, یہاں کھلی چھٹی کیوں؟ فرمایا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور تم نے میرے کہے پر جو دنیا میں میری نعمتوں کو چھوڑ دیا, اب میں نے تمہارے سامنے اپنی جنت کی ساری نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے, شاباش موج کرو, تمہیں روکنے والا ہی کوئی نہیں. کھاؤ پیو. اور کافروں سے فرمایا کہ ہم ان کو عیاذم باللہ قیامت میں وہ سزا دیں گے پناہ بخدا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلمان کو اپنے رب سے ایسا پرخلوص تعلق ہے کہ یہ اس کے حکم کے بغیر لقمہ بھی منہ میں ڈالنے کو تیار نہیں ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکہ شریف فتح ہو رہا ہے. مکہ معظمہ کے جنگل میں ابو سفیان مل گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا, تو آپ نے اسے کہا کہ اب ضد چھوڑ دے, اب زمین تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی فرصت نہیں, کوئی ویکینسی نہیں تیرے لیے, یا کلمہ پڑھ تو یا پھر موت کے لیے تیار ہو جا, عمر کی تلوار ننگی ہے. کیونکہ فاروق اعظم میرے آقا علیہ السلام کے محکمے کے دفاع کے انچارج تھے. عمر اسی جنگل میں پھر رہا ہے, بہتر ہے کلمہ پڑھ لو. امام نور الدین حلبی نقل کرتے ہیں کہ پچھلی رات کا وقت ہے کہ مکہ شریف کا جنگل اذان سے گونج اٹھا. کس نے اذان دی؟ حضرت بلال نے اذان دی. جیسے ہی اذان ہوئی ابو سفیان نے دیکھا لوگ اپنے خیموں سے بے طرح بھاگے جا رہے ہیں. وہ کانپ گیا, کہنے لگا کہ حل امروا فی بشیء, عباس کہیں میرے متعلق کوئی تمہارے نبی نے کوئی حکم تو نہیں دے دیا؟ اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی, میرے متعلق کوئی حکم تو نہیں دے دیا, کہیں یہ جو بھاگے آ رہے ہیں کہیں مجھے ہی پکڑ کے پنکھ جوڑا دے. فرمایا تو کیا ہے, تیری کیا مجال ہے, تو پھر یہ بھاگے کیوں جا رہے ہیں؟ کہتا سنا نہیں تو نے کہ آواز کیا آئی؟ کہتا اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی. تو کہتے اذان ہو گئی ہے, ان کے رسول پاک نے انہیں نماز کے لیے بلایا ہے. ان کو نیند بھول گئی, آرام بھول گیا, استراحت بھول گئی. اب یہ تیاریاں کر کے وضو کر کے سارے کے سارے حضور کے پیچھے آ رہے ہیں, اور آج نماز فجر حضور کے پیچھے مل کر سب ادا کریں گے. اب کھوپڑی میں بات کھٹکی. کہتا اچھا عباس تیرے بھتیجے کی حکومت بڑی پکی ہے, ابھی مسلمان نہیں نا, اسی لیے بھتیجا کہا. اگر کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر تو رسول اللہ کہتے نا, ابھی کلمہ تو پڑھا نہیں. یہ بھائی ہے, یہ بھتیجا ہے, یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب کلمہ نہیں پڑھا, بے ایمان ہے. اور جو مسلمان ہو جائیں وہ نبی کو بھائی بھتیجا نہیں کہتے, وہ رسول اللہ ہی کہتے ہیں, وہ رسول اللہ ہی کہتے ہیں. کہتے یہ بڑی پکی حکومت ہے. فرمایا بکواس نہیں کر, یہ حکومت نہیں ہے, یہ رسالت ہے, یہ حسن رسالت ہے. کہتا اتنی گرفت ہے کہ ایک اعلان ہوا اور ساری دنیا بھاگی, جنگل بھاگے کا بھاگا ہی آ رہا ہے. تجھے پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رسول علیہ السلام سے کیسا گہرا تعلق ہے. بس یہ جملہ سنیے اور اجازت. حضرت جناب عباس نے ابو سفیان سے فرمایا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور کے غلاموں کو سرکار سے کتنا تعلق ہے. تو تو نیند کی بات کرتا ہے, تو تو آرام کی بات کرتا ہے کہ یہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. خدا کی قسم ان کے رسول کے مطابق ان کے لیے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ کہہ دے کہ کھانا بند کر دو, یہ کھاتے بھی نہیں ہیں, یہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں.
ان کو روٹی سے تعلق نہیں، پینے سے تعلق نہیں، مٹھائی سے تعلق نہیں، گوشت سے تعلق نہیں، فروٹ سے تعلق نہیں، کھانے سے تعلق نہیں، تعلق ہے تو صرف در مصطفیٰ سے ہے۔ آج پوری کائنات اسلام الحمدللہ رمضان پاک کا صدقہ حضور کی غلامی کا رنگ پیش کر رہی ہے۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور رمضان پاک کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم تراویح بھی پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، اور بار دیگر اس مہینے میں آپ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اب آپ دیں گے تو صحیح زکوٰۃ ہے، تو مہینے کے آخر کو انتظار کرنے کی ابھی سے شروع کر دیں تاکہ مدارس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ مجھے اپنے ایک مدرسے کی رپورٹ یہ بھی ملی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس دفعہ اب اس مہینے کو سٹاف کے وظیفے پیش کرنے کی ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ اب وہ ان کی نگاہیں احباب کے زکوٰۃ و خیرات کی طرف ہیں، لہذا آپ پہلی فرصت میں اپنے مدارس کے لیے زکوٰۃ پیش کریں، اور آپ ہمیشہ جامعہ غوثیہ تجوید القرآن کے لیے پیش کرتے ہیں، احیاء العلوم کے لیے پیش کرتے ہیں، سنی مدارس کے لیے ان کو زکوٰۃ دو جہاں سے یا رسول اللہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ حجی زکوٰۃیں شروع کر دو، جلدی پہلی فرصت میں ادا کرو، اور پھر مسجد کی ضرورت کے لیے بھی آپ سے کہہ دیا ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔